God but Allah, and that Muhammad, the Prophet Muhammad, peace be upon him, is his last messenger, and that this is the final message, a masjid that I now have connection with, and so took Shahada in front of the community, and of course was humbled in a masjid full of people, packed with brothers, to have everyone coming to congratulate me. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک مکمل، سچا اور خدا کا پسندیدہ دین ہے اسلام، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ اسلام کی عالمگیر حقیقت اور سچائی ہے جس سے متاثر ہو کر روزانہ درجنوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان میں ایسی شخصیات بھی شامل ہیں جو پہلے تو اسلام کے مخالف تھیں، مگر بعد میں جب سچائی ان پر کھلی تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے۔ ایسے ایک عیسائی پادری گولڈ ڈیوڈ بھی ہیں جنہوں نے 45 سال تک ایک راہب کی زندگی بسر کی اور دوسروں کو بھی عیسائیت سکھاتے رہے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ منور کیا تو یہ اسلام کی روشنی سے لبریز ہو گئے اور ان کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ آج انہی کی کہانی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ کیا آپ کبھی کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جس کی زندگی کی کہانی اس شخص جیسی ہو۔ ناظرین، گولڈ ڈیوڈ نے اپنی زندگی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس بطور پادری دوسرے مذاہب سے متعلق کتابیں بھی تھیں اور ان میں سے ایک قرآن پاک بھی تھا، مگر میں نے بمشکل بھی کبھی قرآن پاک کو چھوا تھا، کھولنا تو بہت دور کی بات۔ میں نے مسلمان بننے کے لیے اس پادری کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا اور میرے اسلام قبول کرنے کی خبر پر وہ ساری کمیونٹی جس کو میں نے بنایا تھا شوق میں تھی۔ وہ سب حیران تھے کہ جو ہمیں مذہب سکھاتا تھا وہ خود مذہب کو چھوڑ رہا ہے، مگر اسلام کا انتخاب میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ میں مذہب تبدیلی پر مطمئن ہوں۔ میں خدا کی تلاش کے لیے پادری بنا تھا، مگر عیسائیت میں خدا کی تلاش میں ناکام رہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عیسائی جس عقیدہ تثلیث کو مانتے ہیں وہ مجھے قائل نہیں کر رہا، مگر یہ وہ چیز نہیں تھی جو مجھے اسلام کے قریب لائی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے اپنے بہنوئی کے جنازے میں پرتھ جانا پڑا تاکہ میں اپنی بہن کو حوصلہ دے سکوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ایک ہوٹل بک کیا۔ یہ ہوٹل مسجد سے 100-150 فٹ دور تھا۔ یہ مسجد افغانیوں نے بنائی تھی جو آسٹریلیا میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور ہر روز میں مسجد کے سامنے سے گزرتا تھا اور مجھے میرا دل کہتا تھا کہ مسجد کے اندر جا کر دیکھوں۔ میں مسجد کے لان تک جاتا تھا اور وہاں بیٹھتا تھا۔ میرے ذہن میں اسلام قبول کرنے سے متعلق کوئی بات نہیں تھی۔ ایک دن ایسے ہی میں وہاں بیٹھا تھا کہ امام مسجد میرے پاس آئے اور مجھے قرآن دیا، مگر اس مرتبہ میں اپنے ہوٹل میں واپس گیا اور میں نے سجدہ کیا اور خدا سے کہا کہ مجھے سچائی دکھا یا رب، مجھے دکھا اسلام کیا ہے، سچا ہے یا جھوٹا، عیسائیت صحیح ہے یا غلط۔ میں نے کچھ دیر تک سجدہ کیا کیونکہ آرتھوڈاکس عیسائی اسلام کی طرح ہی سجدہ کرتے ہیں، اور جب میں سجدے سے اٹھ کر بیٹھا اور قرآن پاک پڑھا تو سوچا کہ روحانی، ادبی، منطقی اور عقلی سمیت ہر جگہ قرآن پاک خدا کا کلام ہے۔ میں نے قرآن پاک کو پڑھا اور میں فوری طور پر جان گیا تھا کہ یہی سچائی ہے۔ Penitential seasons. Anyway, I was used to prostration. I prostrated and prayed. And then I sat up and I read Quran. And I realized, intuitively, intellectually, emotionally, spiritually, that this was the actual word of God that I had not paid heed to, not paid respect to. And I read it with completely different eyes. And I just knew, I instantly knew that this was the absolute truth. عبد الرحمن بھائی نے کہا کہ میں قرآن پاک پڑھ کر امام مسجد سے ملنے کے لیے گیا۔ یہ مغرب کا وقت تھا اور میں وہاں کھڑا تھا۔ امام مسجد میرے پاس آئے اور بات کی۔ میں پھر واپس اپنے گھر آ گیا اور میں اب بدل چکا تھا، پہلے جیسا عیسائی نہیں تھا۔ میری اسلام میں دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے قرآن پاک کو پڑھا۔ میرے پاس پادری رہنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ میں خود سے یہ کہتا کہ جو بھی میں نے محسوس کیا اور جو بھی میں نے قرآن پاک میں پڑھا وہ جھوٹ ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ مجھے علم تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ So I prayed and I read Quran, and the only way I could go back to what I was, serving as a priest in the way that I was to say that what I had felt and known and understood was a lie, and I could not do it. عبد الرحمن نے بتایا کہ میں اسلام کو جھٹلا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اسلام سے مزید دور رہ سکتا تھا، تو میں نے اپنے بشپ کو خط لکھا۔ یہ خط میری زندگی میں سب سے مشکل ترین تھا کیونکہ میں زندگی بھر کے رشتے ناطے ختم کر رہا تھا۔ میں اس کمیونٹی سے نکل رہا تھا جس کو میں نے بنایا تھا۔ میں نے بشپ کو لکھا کہ اس خط میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں۔ میں نے کلمہ شہادت لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے لکھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور یہ قرآن پاک آخری پیغام ہے اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور الحمدللہ میں نے امام مسجد سے رابطہ کیا اور ٹیلی فون پر کلمہ پڑھ لیا، اور جمعے کی نماز کے لیے میں مسجد میں گیا جہاں میں نے دعوت و تبلیغ بھی سنی۔ یہ مسجد لوگوں سے بھری تھی اور ہر کوئی آ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ Shahada in that letter to the bishop. There is no God but Allah.
and that Muhammad, the Prophet Muhammad, peace be upon him, is his last messenger, and that this is the final message, and that I had no choice but to obey it. So alhamdulillah, I contacted the Imam in Perth and took Shahada, a masjid that I now have a connection with, and so took Shahada in front of the community, and of course was humbled in a masjid full of people, packed with brothers, to have everyone coming to congratulate me. नाज़रीन, अब्दुल रहमान ने इकरार किया कि मुझे इस्लाम कबूल करने से पहले ही पता चल चुका था और इस्लाम के बाद तो यकीन और भी कामिल हो गया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, खुदा एक है, तीन नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। मैंने इसी खुदा की इबादत की जिसकी इबादत जीसस ने की। इस्लाम कबूल करके मेरा दिल पुरसुकून हो गया। मैं जानता हूँ कि हजरत मूसा ने इस खुदा की इबादत की, हजरत दाऊद जिनके नाम पर मेरा नाम था वो भी अल्लाह ताला की इबादत करते थे। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सब ने अल्लाह ताला की इबादत की। ये वो चीज है जिसको ईसाई भूल चुके। मैं जीसस से इतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, मगर अब मैं जीसस को अच्छे से समझने लगा हूँ। बहुत से ईसाई अगर कुरान पाक पढ़ें तो वो हैरान हो जाएंगे कि कुरान पाक में जीसस की वालिदा हजरत मरियम से मुतालिक एक पूरी सूरा है। कुरान पाक में जिस खातून के बारे में सबसे ज्यादा बात की गई वो हजरत मरियम है। इन ईसाइयों के लिए बहुत सुकून की बात है जो मुसलमान होना चाहते हैं। सूरह मरियम उनको हौसला देगी कि वो जीसस को छोड़ नहीं रहे। उनको समझ आएगी कि वो इस्लाम कबूल करके जीसस के और भी करीब आ जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है जिसको ईसाई मिस कर चुके हैं। Most Christians that seriously look at Quran are amazed that we have surah, in honor of Mary, the mother of Jesus, the most spoken of woman in Quran. There's a major comfort to a Christian becoming Muslim in knowing that you are not abandoning Jesus, you are not abandoning Mary, you're placing them in correct relationship to Allah. अब्दुल रहमान ने इस्लाम कबूल करने के बाद मुश्किलात का जिक्र करते हुए बताया कि जब भी कोई गैर मुस्लिम शहादत देता है तो इस पर समाजी, माशरती और खानदानी दबाव आता है। ये लाजमी चीज है मगर हमें इसकी कुर्बानी देना पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जिनसे मैं बतौर पादरी मिलता रहा या जो मेरे दोस्त थे। मैं आज भी उनका एहतराम और उनसे मोहब्बत करता हूँ। कोई दोस्तियाँ खो भी गई हैं मगर ये अल्लाह ताला के करीब होने की कीमत है तो मुझे ये कबूल है। ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत और इस्लाम में कई चीजें ऐसी हैं। हजरत मूसा का दरिया का चीरना, अल्लाह ताला की तरफ से नेक अमाल पर जजा और बुरे अमाल पर सजा देने, कानून भी एक जैसा ही है। ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का सफर तकरीबन एक जैसा है मगर ईसाईयत में कुछ चीजें शामिल हो गईं जिनको मिलावट कह सकते हैं। ईसाईयत में यूरोप में खास तौर पर जो चीजें शामिल हो चुकी जो बाइबल की तालीमात के खिलाफ हैं। इसमें मर्दों की मर्दों और औरतों की औरतों से शादी की इजाजत दी गई। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें फख्र है कि हमारे पास एक ट्रांसजेंडर बिशप भी है। ये पागलपन है। खुद ईसाई भी चर्च की ऐसी बातों पर हंसते हैं। वो ये नहीं समझते कि मुसलमानों के पास कुरान पाक है जिसमें एक भी लफ्ज की मिलावट नहीं, जबकि बाइबल में कुछ असल नहीं बचा। हर फिरका कहता है मेरी बाइबल दुरुस्त है, दूसरे की नहीं। सेंट पॉल एक यहूदी था जिसने ईसाइयों की बाइबल को बदल कर रख दिया। जीसस ने कभी ऐसी बातें नहीं की जो सेंट पॉल ने अपनी तरफ से इसमें शामिल कर दी। अगर जीसस ये बाइबल देख ले तो फौरी तौर पर इसको मुस्तरद कर देंगे। St. Paul, the Jew who supposedly had his road to Damascus enlightenment, and who significantly changed many things, changed the Christian response to the law, essentially shifted things from, he made the first big shift from what was at the time of Jesus. Jesus didn't, abolish everything. नाज़रीन, अब्दुल रहमान का कहना है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मुसलमान, पुरअमन, प्यार करने वाले, इनसे मुतालिक जो भी बातें दुनिया में मशहूर हैं वो गलत हैं। दुनिया को इस्लाम की असल तस्वीर देखनी चाहिए। इस्लाम पर तनकीद करने वाले बयानबाजी से पहले मस्जिद के चक्कर लगा कर आएं। उनको भी इस चीज का अदराक होगा कि इस्लाम ही सच्चा दीन है और अल्लाह ताला ही सच्चा खुदा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी चाहिए कि इत्तेहाद और इत्तफाक से रहें। हम तमाम मुसलमान बेशक जिस भी मुल्क में हों, हम अलग नहीं, हमारे मुआशरे अलग नहीं, हमारी सोच अलग नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है और एक कौम है। मेरी दुआ है और कोशिश है कि यही सोच हर मुसलमान के दिल दिमाग में रच बस जाए। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।